بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله۔ من العباد الذين اصطفى اما بعد، انشاءاللہ آج سے شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور کتاب شرح السنہ، اس کا درس ہم شروع کریں گے۔ پہلے تو دو تین چیزیں سمجھ لیں، اس کے بعد اصل کتاب کا متن شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے کے پہلے اگر اس کے مصنف کی حالات کچھ معلوم ہو جائیں، تعارف ہو جائے، تو اس سے کتاب سمجھنے اور کتاب کی اہمیت کا بھی ہمیں احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم شروع کرتے ہیں ان کے تھوڑے سے مختصر حالات سے۔ یہ امام بربہاری جو ہیں، یہ کہا جاتا ہے 328 یا 29 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 328 329 یا او 28 328 یا 29 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا پورا نام جو ہے الحسن بن علی بن خلف البربہاری ہے، بغداد کے رہنے والے، بغدادی، ان کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بغداد کے میں پیدا ہوئے ہوں یا کہیں باہر سے آ کر کے وہاں رہنے لگے ہوں، اسی مناسبت سے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ کنیت ان کی ابو محمد ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ کہ عربوں میں کنیت کا بڑا اہتمام تھا، اور کنیت رکھنی چاہیے، یہ سنت ہے، اور عربوں کا نبی علیہ السلام نے اس کی رغبت بھی دلائی ہے، سمجھے نا۔ تو ابو محمد الحسن بن علی بن خلف، یہ پورا ان کا نام ہے۔ ان کی نسبت جو ہے وہ بربہاری۔ عام طور پر جو نسبتیں ہوتی ہیں ان کی مختلف وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے پیشے سے، جو آپ کا حرفہ یا آپ کا کاروبار بزنس ہوتا ہے، آپ کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے، پیشہ، اس کی مناسبت سے یا اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، سمجھیے نا۔ اور کبھی انسان کی نسبت خاندان قبیلے کی طرف ہوتی ہے، کبھی بطور تعارف کے انسان کی نسبت جو ہوتی شہر اور ملک کی طرف ہوتی ہے، بغدادی، کوفی، بصری۔ یہاں ان کو جو بربہاری کہا جاتا ہے، بربہار کوئی جگہ نہیں جس کی طرف ان کو نسبت کی جائے، بلکہ بغداد تھے، بغداد کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ بربہاری کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں دواؤں کے تاجر تھے، دواؤں کا کاروبار کرتے تھے۔ اندازہ لگتا ہے کہ حکیم تھے، جو پرانے یونانی حکیم ہوتے ہیں نا، یونانی حکیم تھے،
اور دواؤں کا کاروبار کرتے تھے، اسی لیے ان کے پیشے کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس وقت دو جگہ کے حکیم بڑے مشہور ہوتے تھے، ایک تو اپنے ہاں ہند کا طبیب اور دوسرا یونان کا، سمجھ گئے نا، ایران کا، بڑے مشہور ہوتے تھے۔ تو اصل میں ہند سے یہ دوائیں لاتے تھے، تو اندازہ لگتا ہے کہ ان دواؤں میں کوئی دوا آتی تھی جس کو بربہار کہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بربہار نہیں بلکہ پربہار کوئی دوا رہی ہوگی۔ کیا؟ تو چونکہ انگلش میں عربی میں پے نہیں آتا تو اسی لیے اس کو کیا بنا دیا گیا، جسے ہمارے یہاں کہا تھا روح افزا، روح افزا، سمجھے نا۔ تو ایسی کوئی دوا ہوتی تھی، اصل میں تھی کیا، پربہار، اور ان کے ہاں اس دکان کا کاروبار، یعنی وہ اچھے بڑی مشہور دوا رہی، اسی لیے اس پربہار کو جب عربی بنائے گا تو کیا بن جائے گا، بربہار یا بربہار، بربہاری۔ تو اسی حساب سے ان کو کیا کہا گیا، بربہاری یا بربہاری کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگتا ہے کہ کوئی اس کس نام کی دوا تھی، اسی دوا کی طرف سے یہ مشہور ہو گئے۔ جیسے ہمدرد کی کوئی دوا بیچنے لگے تو اس سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے نام اور نسبت کی وجہ ہے۔ یہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ان میں بڑے بڑے اساتذہ تھے، اور ان میں سے بہت سارے اساتذہ جو ہیں احمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ یہ بڑا کمال تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شاگردوں کے یہ شاگرد ہیں، بہت سارے علماء سے، محدثین سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، ان میں ایک بڑا طبقہ کس کا تھا، امام احمد بن حنبل۔ اسی مناسبت سے ان کو حنبلی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ بات بات میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حوالہ دیتے، امام احمد نے یہ کہا عقائد کے اندر، اسی لیے ان کو حنبلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اگر کسی کے شاگردوں کا جو شاگرد ہوگا، بہرحال وہ کتاب و سنت پر چلنے والا اور بڑا ہی متقی پرہیزگار ہوگا۔ یہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ہی زہد و تقوی سے بھی نوازا تھا۔ ایک تو علم سے نوازا اور دوسرے زہد اور تقوی سے۔ کمال یہی ہے کہ آدمی کو علم ملے، علم کے ساتھ عمل اور عمل کی توفیق اور تقوی مل جائے۔ کہا جاتا ہے ان کے تقوی کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کے والد جب انتقال کیے ہیں، ان کے والد کا نام کیا تھا، علی، الحسن بن علی۔ علی کا جب انتقال ہوا، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وراثت سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ ان کو کچھ شک شبہ تھا کہ شاید کہ والد صاحب کی پراپرٹی جائیداد جو ترکہ ہے وہ 100% حلال نہیں، کچھ شک تھا، تو پوری پراپرٹی میں پورا حصہ ہی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ان کا حصہ کتنا بن رہا تھا اس زمانے میں، 70,000 دینار۔ کتنا؟ آج کے کم سے کم 70 کروڑ تو بن جائے گا، اور بن جائے گا، سوچو ذرا سا۔ صرف اس لیے نہیں لیا کہ شک شبے والی چیز کیا کھانی۔ اللہ تعالیٰ یہی تقوی ہم کو اور آپ کو نصیب کر دے۔ ایسے کہا جاتا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاندان کا ورثہ کا نہیں لیا، کہ ہم کو شک ہے، ہم کو شک ہے۔ تو انسان کے اندر تقوی آ جائے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کو علم کے ساتھ ساتھ بڑا ہی بڑے عالم کے ساتھ ساتھ عابد، زاہد، متقی بنایا۔ ان کے کچھ اقوال بڑے خیر برکت کے ہیں جو امت میں ضرب المثل بن گئے ہیں۔ اقوال سمجھتے ہیں نا، اقوال ذرنی، ان کے اقوال ذرنی سمجھتے ہیں نا، بڑے قیمتی اقوال، کہ ایک بات اس نے کہہ دیا، مثال کے طور پر
آج ٹیپو سلطان کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے قتل کیے گئے ہوئے؟ 200-250 سال ہو گیا، لیکن ابھی تک لوگ کیا کہتے ہیں ٹیپو کی بات کہ انگریزوں سے اس نے کیا کہا تھا 100 سال کی زید بولو بھائی نہیں یاد ہے کسی کو؟ ہاں 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے 1 سال کی شیر کی زندگی افضل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انگریزوں تمہارے سامنے غلامی کی زندگی یہ گیدڑ کی زندگی سے بدتر ہے۔ تجھ سے لڑ کر کے ایک دن ہمیں زندگی ملے وہ ہمیں زیادہ شہادت نصیب ہے بجائے اس کی کہ 100 سال گیدڑ اور ذلت کی زندگی گزارے۔ لیکن ایک قول کہا اور آج تک دنیا نے اس کو ایسا قلم بند کیا کہ اس کو محفوظ کر دیا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی افضل ہے۔ کیوں؟ عزت کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ایسے ان کی کچھ اقوال ان کے ہیں بڑے اہم ہیں، ان کو ذرا سا یاد رکھیں۔ ایک اور بڑی عبرت و نصیحت کے اقوال ہیں۔ پہلا قول تو ان کا یہ کہا جاتا ہے احذر صغار المحدثات من الامور فإن صغار البدع تعود کبارا۔ اور آج یہی چیز ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جو اہل سنت تھے وہ انہی چیزوں پہ نگاہ رکھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں چھوٹی ہے برائی لیکن چھوٹی سے ہے، بھائی بدعات ہے لیکن معمولی ہی سے، بدعات صغیرہ ہے، بدعات مفسقہ ہے، نیکی ہے بھائی چھوٹی سے نہیں بھی کریں گے تو کون سا ایمان میں خلل آ گیا، یہی کہہ کر کے نبی علیہ السلام کے سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ کہتے کہ آپ ذرا غور سے سنو، یہ بڑا اہم قول ہے۔ احذر صغار المحدثات من الامور فإن صغار البدع تعود کبارا۔ چھوٹے چھوٹے بدعتوں سے بھی بچو، چونکہ چھوٹی ہی چھوٹی بدعتیں جو ہیں آگے چل کر کے بڑی بدعات کا سبب بن جاتی ہیں۔ دیکھا آپ نے کل بدعت ضلالہ، یہ بڑا اہم قول ہے، ذرا غور کرو۔ کہتے کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بدعاتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ چھوٹی ہی بدعتیں آگے آدمی کو بڑی بدعت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اب ان کے اس قول کی تائید کتنی بہت سارے نصوص سے ہوتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے المعاصی یا البدعۃ برید الکفر۔ کیا؟ البدعۃ برید الکفر، لوگوں برید سمجھتے ہو نا، پوسٹ۔ یاد رکھو کفر کی ابتدا جو ہوتی ہے کس سے؟ بدعتوں سے۔ کفر کی جو ڈاک اور پوسٹ ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کس طرح سے یہ ہمارے اسلاف اس پر توجہ دیتے کہ نہیں، چھوٹی بدعت ہو اس سے بھی بچو، بدعت بدعت ہے، یہی چھوٹی بدعت آگے چل کے کیا بن جائے گی؟ وہ بڑی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایاک ومحقرات الذنوب، اللہ اکبر، ایاک ومحقرات الذنوب، عائشہ خبردار، کبھی کوئی گناہ چھوٹا معمولی سمجھ کر کے کرنا نہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ایاکم ومحقرات الذنوب، کسی گناہ کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ گناہ ہے۔ فإن له من اللہ طالبا، تم اس کو حقیر سمجھتے ہو لیکن اس کا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا ہے۔ دیکھتے نہیں قرآن نے کیسے کہا لا یغاد ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قیامت کے دن انسان کے سامنے نامہ اعمال آیا، دیکھا تو اس کی چیخ نکل جاتی اور کیا کہتا ہے؟ ما لہذا الکتاب، ہائے یہ کتاب کیسی ہے
کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نام اعمال کیسا ہے کہ نام اعمال تیار کرنے والے نے نہ تو چھوٹا چھوڑا ہے اور نہ بڑا، الا احصا، سب کو ریکارڈ میں رکھ لیا۔ دیکھا آپ نے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی برائی کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ بڑا اہم قول ان کا ہے۔ اور اللہ اکبر، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا کہ جو خارجی لوگ نکلے تھے انہوں نے چھوٹے گناہ سے شروع کیا، ان کا ایک چھوٹا گناہ جو تھا ان کو کھینچتے کھینچتے کہاں لے کے گیا؟ اسلام ہی سے خارج کر دے، خارجی ہی ہو گئے۔ اور ابھی سنا ہوگا کیسے، ابھی کا اعلان سنا ہوگا خبر کہ آج کے خارجی نے کیا اعلان کیا کہ اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے جب تک کہ حرمین کو مرتدین سے آزاد نہ کرا لیں۔ 2-3 دن سے بات آ رہی ہے، یعنی لوگوں کو بیوقوف کیسے بنانا۔ حرمین اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں جو اسلام سے مرتد ہو چکی ہیں، اور اس لیے حرمین کو آزاد کرانا بہت ضروری ہے، تم ہمارے ساتھ ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں۔ اب اگر اہل حرمین جو ہیں وہ بھی مرتد ہیں، ساری دنیا ہی مرتد ہو گئی سوائے اس کے کالا کپڑا پہن کر کے انا خلیفۃ المسلمین لست بخیرکم انا، ہاں تم میں سے اللہ نے ہم کو بنا دیا حالانکہ ہم تم لوگوں میں سے اچھے۔ اللہ دیکھا کتنا واضح طور پر ایک چھوٹی سے غلطی جو ہے انسان کو کہاں تک کھینچ لے جاتی ہے، بڑے سے بڑے کبائر اور شرک تک، کفر تک۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر سلف نے کیا کہا؟ احذر صغار المحدثات من الامور فإن صغار البدع تعود کبارا۔ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے بدعتوں سے، بدعتی امور پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی بدعتیں تمہیں بڑی سے بڑی جگہوں پر لے کے چلی جاتی ہیں۔ اس اصول کو دیکھیں اور آج اپنے یہاں کے حالات کو دیکھیں۔ پہلے کوئی ایک بدعت ہوتی ہے، کیا ایک بدعت، کیا صرف قبر کو پکی دیوار سے گھیر دیا گیا، ایک بدعت تو آئی نا، گھیر دیا گیا۔ پھر یہ کہاں تک جاتی ہے بھائی؟ گھیر دیا گیا، پھر کچھ بڑا بنا دیا گیا، پھر قبہ بنا دیا گیا، ہرا جھنڈا لگا دیا گیا، پھر کہہ دیا گیا کچھ کرامت بیان کر دی گئی جو خانے کعبہ میں لوگ نہیں کرتے وہ آ کے وہاں کر لیا۔ نمبر 2، ایک دوسرا ان کا قول بڑا اچھا ہے جو بڑی عبرت کا، کہتے ہیں المجالسۃ للمناصحۃ فتح باب الفائدہ۔ یہ بڑا اہم قول ہے۔ کہتے ہیں کہ المجالسۃ للمناصحۃ، المجالسۃ للمناصحۃ فتح باب الفائدۃ والمجالسۃ للمناظرۃ غلق باب الفائدۃ۔ یہ بڑا قیمتی قول، کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں، ترجمہ کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ المجالسۃ للمناصحہ، کسی بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان سے بیٹھک اگر کریں، خیر خواہی اور نصیحت کے لیے اگر بیٹھیں گے تو سمجھو کہ اگر خیر خواہی کرنا مقصد ہے کہ یہ بیچارہ گناہ میں مبتلا ہے، یہ شرک میں مبتلا ہے، اپنا بگڑا ہوا مسلمان بھائی ہے،
اور اس کی ذمہ داری اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خیر خواہی کے لیے بیٹھو گے اور سمجھانے لگو گے تو فتح باب الفائدہ، اس سے جو ہے فائدے کا دروازہ کھل جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ بھائی اگر آپ بیٹھ گئے سمجھانے کے لیے خیر خواہی، بھائی آپ بتائیں گے وہ کچھ کہا، آپ نے اس کو سمجھایا بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ہو سکتا ہے 25 دلیلیں آپ اس کو دے دیں. اگر نہ سمجھا تو کم سے کم کچھ نرم تو پڑتا ہے، ڈھیلا تو پڑتا ہے، سوچنے میں تو پڑ جاتا ہے، پیشانی پر پسینے تو آ ہی جاتے ہیں. اور تجربہ کر لو. اور مناظرے کے لیے بیٹھنا علمی سارے فائدے کو بند کر دینے کا دروازہ ہوتا ہے. کیوں؟ مناظرہ میں اصلاح مقصود ہے، سامنے والے کو شکست دینا. تو کبھی آدمی نہایت کبھی آدمی شکست دے دیتا ہے عقلی دلیلوں سے، کبھی وہ نقلی دلیلوں سے. لیکن جو سننے میں سامنے والے کو علمی افادہ استفادہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تجربہ کرو. خیر خواہی کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ اکبر. بر صغیر کا تقسیم سے وہ بڑا بدماش جو کرسچن بن گیا تھا، مسلمان، اور پورے بر صغیر میں دوڑ دوڑ کر کے تبلیغ اور تقریر کیا کرتا تھا. وہ کہتا ہے، اللہ ذرا پوری تاریخ بیان کروں گا تو بہت لمبا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ جتنے ملا تھے مناظرے میں سب کو ہم نے ہرایا، لیکن 2 اہل حدیث مولویوں کے اخلاق نے ہم کو پھر دوبارہ ایمان لانے پر مجبور کر دیا. پوری تاریخ جا کر کے پڑھو. کہا کہ ہندوستان کو پورا بر صغیر، یہاں ملاؤں کی کمی نہیں تھی، لکھنے والوں کی کمی نہیں تھی. وہ ایک گالی لکھتے، میں 10 گالی لکھ کر کے بھیجتا. وہ ایک دلیل دیتے، میں 25 دلیل، جھوٹی سی لیکن لڑتا تو تھا. کہا لیکن 2 مولوی نکلے اہل حدیث، وہابی، 2 وہابی مولویوں کے اخلاق نے پھر ہمیں دھرم پال سے محمود غازی بنا دیا. غازی محمود بنایا. نام تو آ گیا زبان پر، سن لیا ہوگا آپ لوگوں نے. کہا کہ کیا ہم بن گئے؟ غازی محمود بن گئے. ایک عالم تو کون ہے؟ عالم کون ہے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری. نمبر 2 قاضی سلمان منصور پوری صاحب رحمت للعالمین. اور اخلاص کیا مناشا کہتے ہیں، خیر خواہی. انسان چلا جا رہا ہے، قاضی ہے، جج ہے، پورا کوٹ اس کے قبضے میں ہے، ریاست بھاولپور اس کے زیر نگی ہے، وہ چلا جا رہا ہے. راستے میں پوسٹ مین ملا. پوسٹ مین کیا کہتے ہیں؟ ڈاکیا. پوسٹ مین ملا، وہ ملا. کہا کہ سنو قاضی صاحب. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی ایک رجسٹری آئی ہے. کہا رجسٹری کھولا تو اس میں ایک تھوڑا سا چند ورق پیپر. کہا اسے راستے میں ملا ہم کو ہم جا رہے تھے آفس. اور اس وقت جو راجا تھا وہ بھی ہندو ہی تھا، لیکن اپنے دور حکومت میں اسے ہمیشہ قاضی بنا کے رکھا تھا. کس کو؟ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت للعالمین والے کو. اللہ اکبر. راستے میں تھے، ملا لیٹر، کھول کے پڑھا تو وہی جو مرتد ہو گیا تھا کمبخت اسی کا لیٹر. کہا کہ اگر یہ جواب مل جائے تو ہم توبہ کرنے کے لیے، لیکن اس کو معلوم تھا کوئی جواب نہیں دے پائے گا. قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری آج یہی اخلاص ہمارے اندر پیدا کرے. میں نے کہا ذرا غور کرو. دھرم پال کہتا ہے کہ پورے اتنے ہندوستان میں، اتنے بڑے ہند میں نہ ملاؤں کی کمی تھی، نہ مفتیوں کی کمی تھی، نہ مسجد کے اماموں کی کمی تھی.
لیکن سب سے میں ٹکر لیتا رہا، ہمیں کوئی قائل نہ کر سکا۔ لیکن دو حاوی مولویوں کے اخلاق نے اور خیرخواہی نے ہمیں پھر دھرم پال سے کیا بنا دیا؟ غازی محمود بنا دیا۔ ایک مولانا ثناء اللہ مرستری اور دوسرے قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ۔ صرف قاضی سلیمان صاحب منصور پوری کا ایک جملہ سن بس، پڑھے، واپس آئے، رات گزر گئی، جواب لکھ رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا ارے حضرت سو جائیں تھوڑا، کہا کہ ایک بگڑا ہوا میرا بھائی سوال کیا ہے، میں لیٹ کر کے سو جاؤں، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر جواب صحیح ملا تو میں دوبارہ اسلام میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ بیچارہ ہے، ہمارا فریضہ ہے اس کی خیر خواہی کر کے اس کو جواب دینا۔ اگر میں لیٹر کا جواب دینے کے بجائے لیٹ کر کے سو گیا اور نیند لگ گئی، ہمارے جواب دینے کے پہلے پہلے وہ مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ یہ اخلاص تھا، دیکھا کتنا فائدہ کھول دیا۔ تو امام بربہاری کیا کہتے ہیں؟ المجالسۃ للمناصحۃ فتح باب الفائدہ والمجالسۃ للمناظرۃ غلق باب الفائدہ۔ اور یہ مناظرہ جو ہوتا ہے عام طور پر ہے وہ تو بس وہ سامنے والے کو نیچے گرانا مقصد ہوتا ہے۔ ارے کیا بتائے، میں بتاؤں، کہا جاتا ہے بر صغیر کا سب سے بڑا مناظری جو پیدا ہوا مولانا ثناء اللہ مرستری رحمۃ اللہ علیہ۔ مناظرے بھی دیکھو، مناظرہ جمع، سامنے والا جو آریہ سماج سے مناظرہ تھا، آریہ سماج جو تھا وہ بڑا بدماش تھا۔ اول پہلے تو مناظرہ کرتا، اگر ہارنے لگتا تو بیوی ساتھ رہتی، بیوی کھڑی ہو کے گالی دینے لگتی۔ اس کی ساری حرکتیں یہ تھی سارے ہندوستان کے لوگوں پر۔ اب عورت کے، اب یہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ عورتیں اتنی بے باک ہوتا کہ مولوی صاحب بھی ہر مولوی اس کی بدزبانی سے کنارے اسٹیج، ارے عورت آ گئی اسٹیج پر۔ مولانا مرستری آئے اور تھا کم وقت بڑا کالا، آریہ تھا حد سے زیادہ کالا اور بیوی حد سے زیادہ گوری تھی، بڑی خوبصورت گوری۔ اب مولانا مرستری کا اسٹیج لگا ادھر، اس کا وہ جیسے مناظرہ شروع ہوا کم وقت آ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ سوچی کہ اب شوہر ہار رہا ہے، تیار کر، جہاں اس کا جواب وہاں کر کے گالیاں، وہی عورتوں کی ناٹنکی۔ جیسے اسٹیج پر آئی، مولانا مرستری کو معلوم تھا، انہوں نے کہا اس زاگ کے چوچ میں انگور خدا کی قدرت، اس پہلوے حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ بس کون سا فائدہ اٹھایا؟ بہر جواب تو ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ اس زاگ کے چوچ میں انگور، زاگ کہتے ہیں کوے کو، کوے کے، کوا بدبخت، اس کے چوچ میں انگور کا گچھا ہو، کوا بڑا خوش نصیب، یہ بس اللہ کا۔ اور اس پہلوے حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ توبہ کرتے ہوئے بھگی، مناظرہ ختم، کچھ نہ ہوا۔ دیکھو ایک میں نے مصالحت، مجالست مناصحہ، اور دوسری کیا ہے؟ مناظرہ۔ وہ وقت کا تقاضا تھا کہ شیخ الاسلام ایسا مناظرہ کریں، لیکن مناظرہ تو ختم ہو گیا، لیکن کوئی اصلاح کا پہلو، فائدے کا دروازہ نہ نکلا۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بڑا اہم قول ہے کس کا؟ امام بربہاری کا۔ کیا؟ المجالسۃ للمناصحۃ فتح باب الفائدہ، یعنی فائدہ، علمی فائدہ، اصلاح کا فائدہ، سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، تبادلے خیال کا موقع ملتا ہے۔ سمجھ گئے نا یہ؟ اور والمجالسۃ للمناظرۃ، عام طور پر مناظرے کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ تو بس ایک سامنے والے کو کس سے کیسے مناظرہ نہ ہو، کوئی ایسی بات کہہ دو کہ یہیں سے معاملہ یا تو جھگڑا ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، معاملہ اصل وہیں رہ گیا، اور لاکھوں روپیہ جو خرچ کر کے ٹھانا گیا تھا، عوام نے سوچا تھا 2 مولوی مناظرہ کریں گے، فیصلہ ہو جائے گا، جو صحیح فیصلہ ہوگا اسی کو ہم قبول کر لیں گے۔
پبلک تک یہ فیصلہ آتا ہی نہیں۔ اللہ ہمارے اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ چونکہ یہ کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے کتاب و سنت کی دعوت جب انسان دے گا تو بدعت کی تردید ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھو بھائی، آج کہتے ہیں یہ لوگ بڑے شدت پسند ہے، شدت پسند ہے۔ شدت پسند کوئی نہیں ہوتا، اصلاح پسند ہوتا ہے۔ اصل میں ہے کیا شدت پسندی نہیں، جب حدیث کا علم آ جاتا ہے، کس کا علم؟ حدیث کا علم ہوگا سینے میں، حدیث کا علم ہوگا داعی میں، مبلغ میں، مصلح کے اندر، تو کبھی اصل میں بدعت پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ سب سنت کی سب سے بڑی دشمن چیز جو ہو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو دونوں کو کبھی ایک دشمن کی بھی دعوت دے، دوست کی بھی دے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے سنت کی جو دعوت دیتا ہے وہ کبھی بدعات سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ کبھی لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے، زبان بھی سخت ہو جاتی ہے، کچھ غیظ و غضب کا انداز بن جاتا ہے، لیکن ہر معاملے میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح، بدعات سے باز رکھنا اور شرک سے لوگوں کو دور رکھنا، ورنہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کیا کہتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہاں یہ شدت پسندی کا نام دے کر کے بھائی لوگ بڑے کڑوے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے جب بھی کوئی دعوت دیا کتاب و سنت کی تو سب سے پہلے کون غصے میں آ جاتے ہیں؟ نہ ہندو، نہ کافر، نہ یہودی، نہ عیسائی، سب سے پہلے اہل بدعت۔ کون؟ بدعت۔ کیوں؟ سنت اور بدعت کا بڑا ٹکراؤ ہے، کوئی مصالحت ہے ہی نہیں ہے۔ رب نے فیصلہ کر دیا ہے، جہاں بدعت آئی وہاں تو سنت اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ یہ سنت کی دعوت دیتے تھے اور بڑے عالم، عقیدے کی بدعت، عمل کی بدعت، ہر اعتبار سے بدعت کی تردید کرتے، سنت کی دعوت دیتے۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمع العلم والزہد، جمع العلم والزہد وکان شدیدا علی اہل البدع۔ عالم بھی تھے، اللہ نے زہد بھی عطا کیا، عالم بھی، عابد بھی، زاہد بھی، اور شدیداً علی اہل البدع، اہل بدعت کے معاملے میں ذرہ برابر کوئی نرم رویہ نہیں۔ یہ بدعت ہے تو بدعت ہی ہے، بدعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العالم الزاہد الفقیہ الحنبلی الواعظ وکان شدیدا علی اہل المعاصی والبدع، سب کچھ برداشت کر لیتے تھے لیکن شریعت کے خلاف اور بدعات کو کبھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ جب ان کی یہ سختی رہی تھی، اسی لیے دیکھو آپ ذرا اوپر چلیں، سب سے پہلا مرد مومن جس کو سنت کی دعوت اور بدعات کی تردید میں سب سے زیادہ جس کو ستایا گیا وہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام احمد بن حنبل ہے۔ اتنے کوڑے، اتنی سخت سزائیں، اتنے عرصے تک جیل میں رہنا، ان کو گوارا، جتنا ان کو تکلیف دی گئی، ان سے پہلے اس امت میں صحابی کو تو تکلیف دی گئی ہوگی ایمان لانے کی بنا پر، کافروں نے دیا ہوگا، لیکن بدعت کی مخالفت، بدعت کی تردید، سنت کی دعوت میں سب سے پہلے جس کو تکلیف دی گئی سب سے زیادہ وہ کون ہے؟ احمد بن حنبل۔ اب سوال ہے بھائی، احمد بن حنبل کو تکلیف دینے والے کون تھے؟ مجوسی تھے؟ کون تھے؟ ایرانی مجوسی تھے؟ ہندوستان کے رام اور کرشن اور گنیش اور مہادیو کے پجاری تھے؟ یہ تو نہیں تھے۔ ایران کے آگ پرست نہیں تھے،
روم کے عیسائی نہیں تھے، دنیا کے یہودی نہیں تھے، سوال یہ ہے کہ کون تھے وہ؟ ابھی رافضی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس طرح سے جسے آج چلو بھائی رافضی نے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ احمد بن حنبل کا ذرا غور کرو، جرم کیا تھا اور سزا دینے والے احمد بن حنبل کو کون تھے؟ اس کے بعد جو ہم بتانا چاہتے ہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بدعت آئی عقیدے میں ایمان میں، وہ بد عقیدگی بڑھتے بڑھتے کہاں تک آ گئی؟ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ایک شرکی عقیدہ پیدا ہوا، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے پہلے ایک زمانے سے جب سے اسلام آیا، القرآن کلام اللہ تھا، قرآن کلام اللہ، ھذا کلام ربی تنزیل من رب العالمین، لیکن اب کیا کہا گیا؟ مخلوق۔ بہت سارے علماء کھڑے ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ جو تکلیف دی گئی آپ حضرات جانتے ہیں، تکلیف دینے والے کون تھے؟ وہی جن کے عقیدے میں بدعت تھی، کلمہ گو تھے، تہجد گزار تھے، نماز کی پابندی کرنے والے تھے، روزے دار تھے، لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سزا اس لیے دیتے تھے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے عقائد اور اعمال میں جو بدعات تھی اس کی تردید کرتے تھے، تردید کیا۔ اس سے پہلے امام مالک کو بھی تکلیف دی گئی، سب کو، لیکن احمد بن حنبل کا نام میں نے لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف جو دی گئی، آپ بتائیں آپ لوگ، امام بخاری کو جو تکلیف دی گئی، وہاں بھی نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، نہ کوئی مجوسی تھا، نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی بدھسٹ تھا، انہی لوگوں نے تکلیف دیا۔ کس نے؟ جو کلمہ گو تھے لیکن عقائد اور عمل میں بدعتیں پیدا ہو گئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لوگوں کے عقیدے کی اصلاح چاہتے تھے۔ مرجیہ تھے، جہمیہ تھے، معتزلہ تھے، یہ جتنے بدعتی پیدا ہوئے تھے سب کی تردید کرتے تھے۔ آخرکار نام نہیں لیتے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فقیہ بھی تھے جن کی فقہ آج ہمارے بر صغیر میں پڑھائی جا رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بدر کروایا، جہاں جاتے وہاں شکایت کر کے آگے بڑھا دیا جائے، اس قدر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ستایا۔ کیوں؟ سنت کی دعوت دے رہے تھے، سنت کی پیروی کر رہے تھے، سنت کی نشر اشاعت کر رہے تھے، بدعتوں کا قلعہ کما کر رہے تھے۔ اس قدر امام بخاری کو ستایا کہ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آسمان کے نیچے، چھت بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں کسی چیز کا، اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اللہ زمین بڑی کشادہ ہے، دنیا میں ہر مخلوق کو زمین پر امن و امان نصیب ہے، لیکن یہ محمد اسماعیل بخاری جو ہے اہل بدعت نے اس کے لیے اتنی بڑی زمین کو تنگ کر دیا ہے، اس کو زمین پر رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، یہ امام بخاری کی آخری دعا تھی، اے اللہ اب تو ہی فیصلہ کر دے، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت۔ زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود ایک محمد اسماعیل سنت کی دعوت دینے والا تیرا بندہ ہے، اس کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے، چوروں کے لیے، زانیوں کے لیے، اہل بدعت کے لیے، بدماشوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، لیکن اللہ سنت کی دعوت دینے والے بخاری کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ آخرکار تقریباً 321 ہجری کے اندر، اللہ اکبر، 221
321 ہجری کے اندر امام بربہاری رحمت اللہ علیہ پر بھی وہ سنت جو چلی آ رہی تھی، صالحین، دعات، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، بدعات اور شرک کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اہل بدعات کر رہے تھے وہی اب ان کے ساتھ بھی شروع ہوا۔ اس لیے 321 ہجری میں جو ترک کا گورنر وہاں تھا بغداد کے اندر، اس کے طرف شکایت کی گئی اور طرح طرح سے ان کے خلاف فتوی بازی دی گئی اور ان کو بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا۔ اتنی شکایت کی کہ وہ بھی ان کے پھندے میں آ گیا اور اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ ان کے جتنے ساتھی مل سکتے ہوں، ان کے شاگرد، اللہ اکبر، ان کو اور ان کے شاگردوں کو پکڑو اور بغداد میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بہرحال کچھ لوگوں نے ان کو تو ایک طرف کر لیا، لیکن ان کے بہت سارے ساتھیوں کو جو بڑے بڑے ان کے ساتھی تھے سب کو پکڑے، ہتھ کڑی لگائی اور سب کو بصرہ منتقل کر کے وہاں جیل میں ڈال دیا گیا۔ کسی چور کو جیل میں نہ ڈالا گیا، شرک کرنے والے کو جیل میں نہ ڈالا گیا، بدعتوں پر عمل کرنے والوں کو، حلوہ کھانے والے، ان کو کوئی جیل میں نہ ڈالا گیا تو کن کو؟ جو نبی کی سنت کی دعوت دے رہا ہو۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آئندہ یہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ جہاں سنت کا نام لیا جاتا ہے سارے اہل بدعت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کا ایک تیسرا قول اور بڑا ہے، میں وہ بھی بتا دیں، دو تو نقل کیے نا، ایک تیسرا اور قول ہے جو بھی یہاں مناسب ہے۔ کہتے ہیں اہل بدعت کی مثال جو ہے وہ بچھو کی ہے۔ بچھو جانتے ہو نا؟ کہتے ہیں بچھو کم وقت چھپا رہتا ہے، سر بھی چھکا پاتا ہے، اپنے پنجے بھی، اور اتنا دم نکال رکھتا ہے، موقع جہاں پایا کھٹ سے ڈنک مار دیا، اپنا چھپا، اور جو انسانوں کو تکلیف دینے والا ڈنک ہے اس کو اوپر موقع کے انتظار میں اٹھا رکھا ہے، جہاں موقع ملا، دیکھو کبھی ٹائم نہیں لگتا، کھٹ سے مارا۔ کہ ایسے ہی بدعتی جو ہیں وہ ہم سنی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبوب الہ ہیں، سب کچھ نام رکھ کے چھپے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بدعتی نہیں، اور جہاں موقع پڑتا ہے وہ بچھو کی طرح اپنے جیسے بچھو ڈنک مار کے زہر پھیلاتا ہے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنی بدعت کے ذریعے لوگوں کو کا دین و ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ بہرحال اتنا سب ہوا، لیکن امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، کر تو ڈالا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آگے ایک نقطہ یاد رکھیے گا، دیکھا آپ نے، پورا ترک، یہ ترک تھا اس وقت، ترکیوں کی حکومت آ گئی تھی، اتنی بڑی سپر پاور ایک بربہاری اور اس کے ساتھیوں کو جو سنت کی دعوت دینے والے تھے ختم کرنا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے سورۃ المائدہ؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا رب آپ کو جو بذریعے وہی پہنچا رہا ہے کتاب و سنت کی شکل میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کے طرف سے جو آپ کو کتاب و سنت دی جا رہی ہے آپ بلا خوف قطر لوگوں کو پہنچا دیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایک بات بھی پہنچانے میں کوتاہی کی تو یاد رکھیں ہمارے یہاں آپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے، آپ پہنچائیں۔ رہی بات، اللہ اکبر، رہی بات لوگ غصہ ہو جائیں گے، لوگ آپے سے باہر ہو جائیں گے، سارے اہل بدعات اور اہل شرک روڈ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، قرارداد پاس کریں گے، تو سن لیجئے
واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے ہر قسم کے شر سے آپ کا رب آپ کو بچاتا رہے گا۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جیسے اللہ نبی کی حفاظت کرتا رہا اہل باطل سے، ایسے ہی نبی کے اصل وارث جو ہوں گے کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچاتے رہے گی۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، واللہ یعصمک من الناس۔ ادھر اللہ رب العالمین نے جس بات وزیر نے یہ کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست قہر ڈالا۔ کیا کیسے؟ اللہ اکبر۔ جو حاکم تھا قاہر باللہ، اس کا اس سے اختلاف ہو گیا۔ کس سے؟ یاد رکھو، کتاب و سنت کے مٹانے والا جرم اتنا بدترین جرم ہے کہ جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں بہر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ سورہ رات کی آیت ہے۔ اللہ نے اعلان کیا یہ جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، اہل باطل جو ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو تو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ کیسے ختم کر دیتا ہے؟ جیسے بارش میں پانی برستا ہے تو سارے پانی بہ کے جب ندیوں میں آتے ہیں تو دو چیزیں آ گئی، پورے سال بھر کے کوڑا کرکٹ، درختوں کے پتے، تن کے جتنے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سب پانی کے اوپر ہیں۔ پانی کے اوپر اتنے ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کبھی پانی بھی نظر نہیں آتا۔ نیچے پانی ہے اور وہ کوڑا کرکٹ ہے، کوڑا کرکٹ بیکار ہے، وہ کسی کے کام آنے والا نہیں، وہ پانی جو ہے سب کے کام کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا دیکھتے رہو، چند دنوں میں کوڑا کرکٹ غائب ہو جاتا ہے، صاف ستھرا پانی ہی باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پانی سے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے، اور کوڑا کرکٹ سے کچھ فائدہ نہیں۔ بیکار کو اللہ نے مٹا دیا، اور جو صحیح صاف ستھری کام کی چیز سے اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اللہ نے فرمایا یہی اللہ تعالیٰ اسے ہی مثال بیان کرتا ہے، حق کو باقی رکھتا ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ باطل مٹتے گئے۔ ادھر ذرا دیکھو، اتنا بڑا اللہ نے بادشاہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، ان دونوں کی لڑائی ہوئی، فوری طور پر اس نے کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں اور کتاب و سنت کی دعوت لینے والوں کو جیل میں ڈالا، گرفتار کیا، پکڑوایا، ظلم کیا۔ ادھر یہ اور کچھ نہ ہو سکا، یہاں سے گئے وہاں دعوت دے رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی حکومت ختم، اس کو معزول کیا، اس کو جیل میں ڈالا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد ایک عرصے تک اس کو وہاں باقی رکھا۔ ادھر یہ ہوا، اسی اثنا میں ایک کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا۔ وہ انتقال کے وقت کہا میری جنازہ وہی پڑھائے گا جو حسن بن علی بربہاری محدث ہیں، وہ جنازہ پڑھائے تھا کہ ہماری مغفرت ہو، سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ اب بڑا آدمی تھا، نائب وزیر، اور اس نے، یہ تو اندر تھے بیچارے، ادھر اس نے وصیت کیا۔ اب باپ کی وصیت ہے، باپ کی وصیت پوری کہا، ہمیشہ تو آدمی نافرمان رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اولاد ماں کی بڑی ماں باپ کا بڑا فرمانبردار ہو جاتا ہے، سمجھ کے نا، ہمیشہ تو بے وفا رہے گا۔ برادری کو تیجا 40واں کھلانا، بڑا وفادار ہو گیا، ساری زندگی بے وفائی کی گزاری۔ اب بڑا وفادار، اب بڑا آدمی تھا، حکام بھی، وزراء بھی، علماء بھی، فقہاء بھی، بڑے بڑے ذمہ دار سارے لوگ اکٹھے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد۔
لیکن بیٹے نے کہا بھائی ہمیں تو باپ کی وصیت پوری کرنی ہے. یہ آئے نماز جنازہ پڑھائے, اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت دے دیا کہ یہ اس کا اتنا اونچا مقام, اتنا بڑا آدمی وصیت کرتا ہے, جنازہ پڑھاؤ. پھر نمبر 2 سلام پھیرا عوام نے تو دیکھا ارے مولانا صاحب بھی ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ گمراہ ہے, وہ اگلی سب میں کھڑے ہیں. جنہوں نے کہا یہ بھٹکا ہوا ہے وہ کہاں ہے, دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ ہاں یہ نمک حرام ہے, اگر سچے ہوتے اس کی پھر جنازہ کیوں پڑھی. اب گمراہ کہیں تو جوتے عوام کے کھائیں. ایسا اللہ نے نظام بنایا کہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کی عزت پورے ملک میں پھیل گئی. بڑے زوردار انداز میں الحمدللہ کتاب و سنت کی دعوت پھر دوبارہ شروع ہوئی. لیکن اہل بدعت ایک جاتے ہیں تو دوسرا گروہ پیدا. کیوں؟ ان کے ہاں ایک گروہ تو ہوتا نہیں, ہزاروں گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ ختم ہوا تو دوسرا گروہ. کیوں؟ اسی میں تو مزہ ہے. جب تک ہر موسیٰ کے لیے فرعون نہیں ہوگا تو مزہ نہیں ہے. حق اور باطل کی کشمکش رہتی ہے. کیوں؟ اگر شیر جب سویا ہی رہے تو دہاڑے گا کب؟ شیر کو جگایا جاتا ہے تبھی دہاڑتا ہے وہ جنگل کے اندر. سمجھ گئے نا؟ تو اس میں بھی خیر ہی ہوتی ہے. بہرحال زبردست ان کا. اب دوسرا گروہ شروع ہوا. انہوں نے بڑے ہنگامے کیے. ادھر ہنگامہ ہو رہا تھا, ادھر وہ بادشاہ جس نے قاہر باللہ جس نے کہا تھا گورنر کو پوری جماعت پورے گروہ کو ختم کرو, یہ بربہاری کی, یہ سنت یہ سنت یہ سنت, یہ سارے باپ دادا گمراہ تھے جو کہتے تھے یہ بدعت حسنہ ہے. بہرحال ادھر وہ ہوا. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا قہر بادشاہ پر بھی آیا. اللہ اکبر. بادشاہ کو بھی بغاوت کرنے والوں نے پکڑا, ایک گھر میں رکھا اور دھوپ میں کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں سلاخ ڈالا. کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا ظالم کو جو سنت پر عمل کرنے والوں کو تکلیف دے رہا تھا. کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دھوپ اور گرم سلاخ سے اس کی آنکھیں سے خون پی بہتا بہتا اسی میں مر گیا اور بینائی ختم ہو گئی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم. عذاب علیم. سنت کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے. بہرحال دوستو یہ بات تو بڑی لمبی ہوئی, یہاں تک کہ جب یہ دعوت عام ہوئی, کتاب و سنت پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا. اس اثنا میں پھر 328 ہجری کتنا 328 ہجری کے خلاف پھر اہل بدعت نے چاروں طرف سے ہنگامہ آرائی, جھوٹے الزام, بے بنیاد تہمتیں لگا کر کے اور ڈرا کر کے کہ اگر ایسا رہا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کی تعداد بڑھتی ہے, جب بھی چاہے گا آپ کا تختہ پلٹ دے گا. کہتے ہیں اسی اثنا میں ایک مرتبہ بغداد کے کنارے کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ حدیث پڑھنے والے سنت پر عمل کرنے والوں کا ایک بڑی جماعت تھی, بڑا سا مجمع تھا. ان کو اصل میں چھینک آئی. انہوں نے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. اور وہ ہزاروں کی تعداد میں یرحمک اللہ کہا. اتنا ہنگامہ ہوا کہ جو بادشاہ بہن بیٹھا, ارے یہ کہاں سے شور ہوا, کیا ہنگامہ ہوا. اب اس کے جاسوس نکلے, بھائی کہیں سے کوئی حملہ آور ہے, دشمن للکار رہا ہے, کون سا ہے. لوگ گھنٹے بھر کے بعد پلٹ کر کیا بات ہے, ارے وہ لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے نا کہ اس کے پاس بڑے پاور ہے. کہا کیا؟ کہا آپ کی فوج میں اتنا شور کبھی نہیں مچا. بادشاہ نے کہا کیا؟ کہا ارے وہ سنت کی دعوت دینے والا جو بربہاری ہے, یہ بدعت یہ سب بدعت وہی سنت جانتا ہے اور آپ نے اس کو اتنا بڑھاوا دے دیا ہے.
اس کے پاس تو اتنے لوگ آ چکے ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے کہ اس نے جب چھینکا اور چھینک کے بعد الحمدللہ کہا تو لوگوں نے یرحمک اللہ اتنی محبت میں جوش میں کہا، وہ شور ہے جس کو آپ نے ہنگامہ سمجھا۔ یہ تو ایک چھینک کا منظر ہے، اور کہیں وہ کسی دن للکار دیا کہ آ جاؤ حملہ کر دو بادشاہ سلامت پر، تب کیا حشر ہوگا، اس وقت کتنی آواز ہوگی۔ اس طرح سے ڈرایا اس کو، اللہ اکبر، سنت پر عمل کیا اور سنت پر عمل کرنے سے ڈرا رہے ہیں۔ ڈرایا کیوں؟ ارے یرحمک اللہ کہا، اتنے کثیر تعداد میں صرف چھینک کے جواب دینے والے تو جہاد کا اعلان کیا اور تختہ پر رکھ لیں تو پھر کیا حشر ہوگا۔ خوب بڑھایا، بادشاہ نے اپنی کرسی بچانے کے لیے کہا بہتر ہے کہ ان کو گرفتار کرو، اللہ اکبر، اور کرفیو نافذ کر دیا کہ ان کے دو سنت پر عمل کرنے والے جو ہیں، دو آدمی کہیں اکٹھا نہ، اکیلا چل سکتا ہے، روڈ پر دو جائیں تو ان کو کیا ہے، سی این شوٹ، سائڈ شوٹ اینڈ مار، تیر چلا دو۔ بہرحال پابندی لگائی، اور ان کو جو ہے، جو وہاں کا گورنر تھا، اس کی بہن کا جو محل تھا، اس محل میں ان کو قید کیا گیا۔ وہاں کافی بوڑھے ہو ہی چکے تھے، یہ ان کا کہا تھا کوئی ایسی بیماری اللہ نے بھیجی جس سے ان کا خون جم گیا، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کہاں ہوا؟ جو حاکم تھا اس کی بہن کے محل میں، جیل میں نہیں ڈالا، محل میں ڈالا۔ جب انتقال ہوا تو محل کے جو بہن تھی، محل کی ملکہ، اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہا کیا ہوا؟ کہا معلوم پڑا ان کی روح قبض ہو گئی۔ عزت ذرا دیکھو، سنت پر عمل کرنے والے۔ اسی لیے احمد بن حنبل کہا تھا ابھی برا کہہ لو لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون عزت والا ہے، تم ہو یا احمد ہے۔ اللہ اکبر۔ انتقال ہوا، خادم نے خادم کو کہا ایسا ایسا کرو، یہ تو بادشاہ اتنا ناراض ہے، ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، دفنانے کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کسی آدمی کو لاؤ نہلائے، چونکہ اتنے دن سے میں نے دیکھا بیچارہ بڑا شریف بوڑھا لگتا ہے، کہتے 90 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، بڑا شریف ہے، کیا تختہ پلٹے گا، کھلاتی پلاتی تھی بیچاری، بھیج کر کے خادم کو کہا اس کو کوئی بلاؤ غسل دے۔ باہر سے گیا اور دروازہ بند کر کے گیا تاکہ کوئی اندر آ نہ سکے، اور ایک غسل کرنے والے کو اجرت پر لایا، چونکہ ملکہ نے کہا تھا میں اجرت دوں گی، اور لانے کے بعد پھر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے غسل دیا، اور وہ جو ہے روشن دان سے دیکھ رہی تھی سارا منظر، بہن جو تھی حاکم کی وہ روشن دان سے دیکھ رہی تھی کہ نہلانے والا ایک ہے، خادم اکیلا۔ جب نہلا کے چلا گیا تو بہن نے کہا کہ اس کی تم اکیلے نماز جنازہ پڑھو، دروازہ بند کر لو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے اتنی مہربانی کی۔ اس عورت کا یہ کہنا ہے، خادم کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نماز جنازہ پڑھی اکیلے، میں سمجھ رہا تھا یہ اکیلا ہے اور میں نماز جنازہ اس کی طرح پڑھ رہا ہوں۔ کہا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بڑے غصے میں ملکہ نے بلایا، اور آنے کے بعد کہا کہ تم کو میں نے کہا تھا کہ دروازہ بند کرنا، ہمارے لیے بھی مصیبت، تیرے لیے بھی مصیبت۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں؟ کہا میں نے تو دیکھا کوئی نہیں۔ کہا سلام پھیرنے کے بعد دیکھا نہیں؟ کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا۔ کہا دروازہ بند ہے، کیوں کھولا تو نے؟ ہمارے لیے بھی مصیبت کھڑی کرے گا۔ کہا کہ اللہ کی قسم دروازہ بند ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ کہا واللہ دروازہ بند ہے، ہم نے آنے نہیں دیا۔ کہنے اللہ اکبر، تم اکیلے آگے کھڑے دیکھے، میں نے دیکھا پورا محل کا جو گراؤنڈ اتنا بڑا ہوا ہے، نورانی چہرے، سفید لباس میں سارے لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں تو غصہ میں تھی کہ تو نے دروازہ کیوں کھولا، کہیں ایسا نہ ہنگامہ ہو جائے۔ کہا سلام پھیرنے کے بعد، کہا اس کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں، تو دروازہ کھلا چھوڑ چلے گئے؟ وہ کہتا اللہ کی قسم میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ قسم کھائی تو اس نے کہا اللہ کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ظالموں نے اس سنت پر عمل کرنے والے محدث پر جنازہ پڑھنے سے انکار کیا،
تو اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیجا تھا. اور سن لے، اس کو ہمارے محل میں دفنایا جائے گا اور میرا انتقال ہو تو اسی کے بعد قریب اسی کے بعد میری بھی قبر بنانا. یہاں سے بات ختم ہوئی اور اس کے بعد بادشاہ کا جو حشر ہوا لیکن الحمدللہ کتاب و سنت کی دعوت کا چراغ جو جلایا تھا اس کی برکت ہے کہ آج بھی ان کی کتاب مخالفت کرنے والے چلے گئے لیکن اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چند صفحات وہ بھی ضائع نہیں کیا اللہ نے. یہ چند صفحات ہیں، گنے چنے چند صفحات ہیں. بڑی بڑی حکومتیں مخالفت کی ختم کر دیا، لیکن اس مرد مومن نے سنت کی محبت میں، بدعات کی بکس میں جو قلم اٹھایا، جیل میں تھا، جیل میں مرا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، لیکن سنت کی دعوت اس کی تھی جو اخلاص کے ساتھ چند صفحات لکھے تھے. اللہ نے ان صفحات کو بڑی بڑی حکومت مخالفت کرنے والی تو ختم ہو گئی، لیکن سنت پر عمل کرنے اور دعوت دینے والے کے چند صفحات جو لاوارث تھے اللہ نے ان کو بھی ضائع ہونے سے بچا دیا اور قیامت تک بچا رہے گا. یہ ان کی تھوڑی سے سیرت تھی. انشاءاللہ اس کے بعد کتاب. چلو. اشہد ان محمد رسول اللہ.